والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، مگر اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ آج کی یہ کانفرنس جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس عنوان پہ ہے، میرے بعد خطیب اسلام محبوب عوام حضرت مولانا قاری خالد مجید صاحب ایمان افروز جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ آواز کھول تھوڑی جی آواز کھول دیں، اور دیگر علماء کرام بھی خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس جو ختم نبوت کے پاکیزہ عنوان پہ ہے، کس آقا کی ختم نبوت پہ بات ہوگی جس کو رب العالمین نے شان اتنی دی، تورات زبور انجیل میں ان کی عظمتوں کو بیان کیا، جن کو رب العالمین نے شان اتنی عطا کی، زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ ارے جس آقا نے انگلی اٹھائی تھی، رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، میرے رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، مالک نے دھن دودھ سے بھر دیے تھے۔ ارے جن کے در اقدس پہ سید الملائکہ جبرائیل امین براق لے کے آئے تھے، جس آقا کو مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنایا گیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، روح اللہ، تمام انبیاء موجود تھے۔ جبرائیل امین نے سرکار دو عالم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آقا آپ امام ہوں گے، انبیاء مقتدی ہوں گے، جن کو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ مقام وسیلہ اور مقام محمود، میرے رب نے دو مقام دکھائے، آقا نامدار کو رب العالمین نے دو مقام دکھائے، محبوب مقام وسیلہ بھی آپ کے لیے، مقام محمود بھی آپ کے لیے۔ ارے ختم نبوت پہ بے شمار قرآن مجید کی آیات دلالت کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جو آقا سے پہلے نبی بن کے آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ایک اور مقام پہ خالق کی عرض و سما فرما رہے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ پھیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے۔ ارے جن کی جدائی میں کائنات میں کھجور کا تنا رویا تھا، میرے آقا نے فرمایا میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جن کی ذات بھی اعلیٰ، جن کی بات بھی اعلیٰ،
گا جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد کائنات کے اندر کروڑوں انسان ہیں، ہر انسان کو پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے، کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا اس آقا کے پسینے سے خوشبو آئے۔ ارے جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، جن کی شان میں بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ آج اہل حدیث کو کائنات میں یہ شرف حاصل ہے، اللہ اکبر۔ کہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ یوں بولے، وہ ہیں ایوانے فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں، دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں، شاتم سید القرآن کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے شناخت خانوں میں، اہل حدیث کو کائنات میں یہ شرف ہے، آج آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پہ اگر روئے زمین پہ اول انعام یافتہ کتاب ہے وہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہے، کہیں قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر رحمت للعالمین لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اللہ اکبر۔ آج آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ اگر ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب ہے رد قادیانیت پہ وہ شہید ملت علامہ سعد الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی رد قادیانیت ہے، اور جس کے نسخے تیار کروا کے شاہ فیصل نے رحمت اللہ علیہ نے اسلامی ملکوں میں بھیجے تھے۔ اللہ کی قسم کہیں ختم نبوت کے لیے مجھے محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ میدان میں نظر آتے ہیں، کہیں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میدان میں نظر آتے ہیں، کہیں ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ میدان میں نظر آتے ہیں، کہیں اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ میدان میں نظر آتے ہیں، کہیں داؤد غنوی رحمت اللہ علیہ میدان میں نظر آتے ہیں، کہیں علامہ شہید محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی بات کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسرے مسلک کے علماء نے جو ختم نبوت کے لیے کام کیا ہم اس کے انکاری نہیں، مولانا منظور احمد چنگوٹی کہیں ختم نبوت پہ بات کرتے نظر آتے ہیں، مولانا علا وسایہ قاسم نے ختم نبوت پہ لکھا، حضرات ختم نبوت کا مسئلہ یہ پوری امت کا اتفاقی مسئلہ ہے، میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے اپنے پیغمبر کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اللہ اکبر۔ اور پھر حدیث پاک میں بھی ختم نبوت پہ دلائل موجود ہیں، سید القونین نے فرمایا ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، لوگوں نبوت اور رسالت کو اللہ نے منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کائنات میں اب نبی رسول نہیں آئے گا، کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت
نبوے نو ہے مار آیا پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا مولانا علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ اشعار کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرتے تھے انہوں نے جیل کی سلاخوں کو چوما کہیں ابراہیم میر سیالکوٹی نے رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں مولانا ارشاد الحق عصری نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا کہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے ختم نبوت پہ کتاب لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں مولانا یوسف ربانی نے ختم نبوت پہ لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا اللہ اکبر کہیں ابراہیم کمیر پوری نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا اللہ کی قسم ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے چنیوٹ کی سرزمین تھی شہید عالم اسلام علامہ اسحاق علی ظہیر رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے ختم نبوت پہ آسمان سے بارش کے قطرے برسنے شروع ہوئے لوگوں نے اٹھنا شروع کیا شہید ملت علامہ اسحاق علی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا چند نوجوان اٹھیں باسوں کو تھام لیں فرمایا ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ الزہرا کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو اللہ اکبر اور کہیں آقا کی ختم نبوت پہ شان پہ بات کرتے کہ فرماتے کاش علامہ احسان وہ ٹاکیاں ہوتا جو امی میرے آقا پہ زخموں پہ رکھا کرتی تھی کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پہ سرکار دو عالم کے قدم لگا کرتے تھے ختم نبوت کے مسئلے پہ اللہ اکبر سب سے پہلے اللہ اکبر ایک بات کر جاؤں 1903 میں قادیان میں جا کے اگر کسی نے سب سے پہلے مرزا کو للکارا تھا وہ فاتح قادیانیت اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے للکارا تھا فرمایا میری ختم نبوت پہ اتنی کتابیں ہیں کہ الہامات مرزا اور اسی انداز سے الہامات مرزا بے شمار کتابیں مولانا ثناء اللہ کہ مجھے نام اتنی کتابیں موجود ہیں الماریاں بھر سکتی ہیں آخری فیصلہ مصنف مرزا نے خود لکھا مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کو مبالغے کا چیلنج کیا فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کو قبول کر لیا کہ جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مر جائے گا اور مرزا 1908 میں گڑی شاہو کی لیٹرین میں ایسے کی موت مرا اللہ اکبر اور مولانا ثناء اللہ مرتسری رحمت اللہ علیہ 1948 میں سرگودا میں وفات پائی 40 سال زندہ رہے سب ختم نبوت صفحہ 325 تیر القادری نے اس بات کو لکھا کہ مرزا کی موت مولانا ثناء اللہ اہل حدیث عالم سے مبالغے کے نتیجے میں ہوئی تھی اللہ کی قسم ختم نبوت کے لیے ہم نے جیل کی سلاخوں کو بھی چوما ختم نبوت پہ قلم بھی اٹھایا ختم نبوت پہ بیٹے بھی دیے خون بھی دیا گردنوں کا لہو بھی دیا کعبہ کے رب کی قسم ہے آج کی ختم نبوت کانفرنس میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم ہے جو انگلی روئے زمین پہ اس پاکستان میں سید الکونین کی ختم نبوت کے خلاف اٹھے گی اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا جو قدم اٹھیں گے ان کو توڑ دیا جائے گا جو قلم اٹھے گا اس کو مروڑ دیا جائے گا مجھے بتاؤ کیا سید الکونین کی ختم نبوت کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو اونچی انشاءاللہ تیار ہو اور پھر میں اگلی بات کر جاؤں دنیا کے اندر سب سے جھوٹا انسان کمینہ انسان بیوقوف انسان مرزا تھا کشتی نوح میں لکھا میں 2 سال تک حالت مریم میں رہا یعنی جب میں پیدا ہوا میری جنس زنانی کی تھی میں بندہ نہیں تھا اللہ کو ترس آیا میری جنس کو بدل دیا بیوقوف اتنا تھا حلال و حرام کی تمیز نہ تھی جس جیب میں گڑ رکھتا تھا اسی جیب میں پیشاب کے لیے جنہوں نے نہ بٹا اسے جیب گڑ دے نال بٹا مکس رہندا بیوقوف انسان اتنا
کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں، کبھی کہتا ہے میں آمد ہوں۔ سب سے جسے حلال و حرام کی تمیز نہ تھی اور سب سے بڑا جھوٹا، اور مرزا نے جتنی پیشین گوئیاں دی ساری جھوٹی ثابت ہوئی کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، نہ ہوا۔ حضرات نبوت کے لیے اللہ نے معیار رکھا ہے، جو نبی اور رسول ہوتا ہے مخلوق میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اور مرزا کائنات میں سب سے بدصورت ایک آنکھ سے کانا۔ نبوت کے لیے اللہ نے معیار رکھا ہے، نبی جہاں پہ دفن ہونا پسند کرتا ہے وہاں پہ روح پرواز کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہوئی تو وہاں پہ آقا کی قبر بنی۔ اگر مرزا سچا نبی ہے تھا مرزیو پھر گڑی شاو کی لیٹرین میں مرا، وہاں پہ قبر بناتے۔ حضرات میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، یہ جھوٹا تھا، گندگی کے ڈھیر پہ مرا پڑا تھا اور گندگی کے اوپر اس کا گندا چہرہ تھا۔ رب نے بھی فیصلہ کیا اور مرزا تو نے میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میں تجھے گندگی کے ڈھیر پہ موت دوں گا، اٹھنے نہیں دوں گا، نالا بنن۔ حضرات نبوت کے لیے معیار ہے، آدم علیہ السلام سے آقا تک جتنے نبی آئے جبرائیل امین وہی لے کے آئے۔ مرزا کہتا ہے میری طرف جو فرشتہ وہی لے کے آیا جو ٹیچی تھا۔ پہلی وہی کون سی آئی؟ کسی نے پوچھا آئی لو یو۔ دوسری وہی کون سی آئی؟ آئی مس یو۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑا بہتان باز مرزا تھا۔ آج میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک روئے زمین کی قادیانیت کو آج کی ختم نبوت کانفرنس میں ارشد مغل موجود ہیں، خطیب پاکستان قاری خالد مجید صاحب موجود ہیں۔ آج میں روئے زمین کی قادیانیت کو ایک چیلنج کر کے جاتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے قیامت کی صبح تک روئے زمین کی ساری قادیانیت مل کے میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی کہ دنیا کے اندر میرا ایک دعویٰ ہے، اس پہ دلیل بھی ہے۔ سب سے بڑا بہتان باز مرزا تھا۔ البریہ میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جو عقیدہ میرا ہے وہ ابن تیمیہ کا تھا، اور ابن تیمیہ کو میرا عقیدہ وفات عیسیٰ کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر کے اٹھایا گیا۔ اہل حدیث عالم ابن تیمیہ کا عقیدہ بھی وفات عیسیٰ کا تھا۔ میں ربوے سے امریکہ تک، امریکہ سے برطانیہ تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک آج کی ختم نبوت کانفرنس میں روئے زمین کی قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ الحمدللہ مولانا سلیمان شاکر صاحب، مولانا یحییٰ صاحب تشریف لے آئے۔ حضرات شیخ میں ایک بات کر رہا تھا، غلام مصطفیٰ صاحب الحمدللہ میں بات کر رہا تھا کہ روئے زمین کی قادیانیت ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ نہیں دکھا سکتی۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ قادیانیوں اگر تمہارے اندر جان ہے جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کر دو، منہ مانگا انعام لے لو۔ حضرات کہیں پہ مرزا کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ خاتم النبیین کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں ہے۔ ازالہ اوہام کو اٹھائیے، تبلیغ رسالت میں لکھا جو محمد کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعنتی ہے، اور قرآن اور خاتم النبیین کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں ہے۔ پھر دافع البلا میں لکھا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ اپنے دعوے کے مطابق مرزا جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے اور لعنتی۔ کہتا ہے آمنہ کے لال کے معجزے 3000 تھے، میرے معجزے 10 لاکھ ہیں۔ کسی نے پوچھا کوئی معجزہ تو 10؟ کہتا ہے جدو میری شادی ہوئی میں بیوی دے قابل نہیں سی، اللہ نے مینوں اولاد دے چھڈی۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے تیرا معجزہ تو نہ ہویا ہے تو تیری بیوی دا ہویا۔
بیوی دا کمال ہویا۔ حضرت مرزا کائنات کے اندر سب سے جھوٹا انسان تھا۔ آسمان کی پشت کے آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ، اور قادیانیت نے مرزا کو آقا سے بڑھایا کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں، پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں۔ جس نے اکمل مرزا کو دیکھ لے قادیان میں، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ پاکستان میرے بڑوں نے گردنوں کا لہو اور خون دے کے حاصل کیا ہے۔ آج روئے زمین کی قادیانیت اس بات کو سن لے، یہ قافلہ محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ جس نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ تیار کیا تھا، یہ محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے۔ یہ نذیر حسین محدث دہلوی کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے۔ یہ شیخ جمیل الرحمن شہید کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے۔ یہ شاہ اسماعیل شہید کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے۔ یہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، جنہوں نے زندگی کے کسی موڑ پہ باطل نظریات سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ قافلہ مولانا داؤد غنوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے۔ یہ قافلہ اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے۔ یہ قافلہ شہید ملت علامہ صالح ظہیر کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، اور جنہوں نے ہمیشہ ختم نبوت کی بات ڈنکے کی چوٹ کی ہے۔ آسمان کی چھت زمین کی پشت پہ، اگر روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب ہے شہید ملت علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ کی رد قادیانیت ہے۔ یہ قافلہ یزدانی شہید کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، جو فرمایا کرتے تھے میں تن بار دیواں، میں من بار دیواں، مدینے دے چل توں میں چن بار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں، سنے بیویاں بد مائی بار دیواں، میں سردار جگ توں میں جگ بار دیواں، اودی جتی توں میں پگ بار دیواں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے کائنات میں سید الکونین کی عظمتوں کے، آپ کی نموس کے، آپ کی رسالت کے، آپ کی ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، قادیانیوں کو للکارتے رہیں گے، الختم نبوت کی بات کرتے رہیں گے۔ مجھے بتاؤ کیا خاتم النبیین کی ختم نبوت کے لیے تمہیں سینے پہ گولیاں کھانی پڑے، جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے؟ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ اونچی آواز میں تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ یہ قافلہ بالے کوٹ کے شہیدوں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ مجاہدوں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ علماء کا قافلہ ہے، یہ قافلہ کتاب و سنت کے دائیوں کا، شہدائیوں کا، سنت کے متوالوں کا قافلہ ہے۔ آقا کی عظمت پہ میں دو چار باتیں کر جاؤں۔ یہ کس کی ختم نبوت پہ آپ نے جلسہ سجایا ہے؟ جس کی عمر کی رب نے قسمیں اٹھائی، لا عمروں کا تیری عمر کی قسم، جب ماں کا دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم، انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم، بدر میں تھے اس وقت کی قسم، احد میں تھے اس وقت کی قسم، خندق میں تھے اس وقت کی قسم، تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، مسجد اقصی میں تھے اس وقت کی قسم، غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، نام لے کے کیا۔ نوح علیہ السلام سے خطاب کیا، یا نوح انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح، نام لے کے خطاب کیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، نام لے کے خطاب کیا۔ یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ اور جب خاتم النبیین کی باری آئی، مالک نے انداز بدل دیا، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا سید،
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں۔ ارے جو مکہ کی گلیوں میں چلے تھے، مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے گناہ مٹتے ہیں۔ مکہ میں صفا مروہ ہے، سائی کی جائے رب کی رضا ملتی ہے۔ مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے شفا ملتی ہے۔ ربا یہ مسجد ابو بکر میں آنے والے حاجی ارشد مغل نے جلسہ سجایا، ان نوجوانوں نے محنت کی، یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، اس لیے اٹھائی زمزم کا پانی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، اس لیے اٹھائی حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، اس لیے اٹھائی صفا مروہ ہے؟ نہیں نہیں۔ مولا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں آنے والوں کو بتا دے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا؟ جبرائیل امین آئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین کے قدم چومے ہیں۔ میں دو تین حدیثیں ختم نبوت پہ سنا کے بات کو سمیٹ دوں۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، اللہ نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، پہلے جبرائیل آسمان سے زمین پہ آیا کرتے تھے، اب نہیں آئیں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک اور حدیث پاک فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے اللہ نے 6 چیزوں میں نبیوں پہ فضیلت دی۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا۔ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ روک ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جو علت لی الارض مسجد طہورا، ساری زمین کو پاک مسجد بنا دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، جو پہلے آئے بستیوں کے بڑے، علاقوں کے بڑے، قوموں کے بڑے بن کے آئے، میں کائنات کا بڑا بن کے آیا۔ ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ کہیں فرما دیا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ سایکون خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفۃ المسلمین بنے، حال اعلان کر دیا کہ خالد اس وقت تک ابو بکر نہ کھائے گا نہ پیے گا جب تک مسلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی گردن ابو بکر کے قدموں میں نہیں ہوگی۔ نظام خلافت وہ نظام ہے ختم نبوت کا کہ منکروں کو اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی گردنوں کو کاٹا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گردنوں کو کاٹا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے منکروں سے ٹکرائے۔ جنگ یمامہ میں 1700 صحابہ شہید ہوئے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے مبارکباد کے مستحق ہیں حاجی ارشد مغل، ان کے ساتھی، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں۔ آؤ دنیا کے فرقوں کو بتا دیں اقبال کی زبان میں وہ ہیں ایوان فلک بوس کے در پانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہ پانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں۔ شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں۔ اور آپ نے میرا نعرے کا جواب دینا ہے، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، شان مصطفیٰ قاری محمد خالد مجاہد صاحب، علماء اسلام، علماء اسلام، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد۔ ہو لا خزاں
لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ ہر سال انشاءاللہ یہاں پہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔